میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ یہ دو چہرے والے ٹو فیسز آدمی یہ منافق ہے، یہ صحیح، اس نے اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا، یہ پوری طرح تیار نہیں ماننے کو۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پوری ماننی پڑے گی بھائی، یہ نہیں ہے کچھ ادھر سے لے لو، کچھ ادھر سے لے لو، کچھ ادھر سے لے لو، یہ تو دین ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے۔ اس کا ٹیسٹ کیا تھا؟ اس کا ٹیسٹ تھا نماز، اس کا ٹیسٹ تھا نماز۔ دیکھیں ایک بندے کے چہرے کے بارے میں، آپ بندے کو چہرے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے تو نہیں پتہ چلتا، اس کا دل تو نہیں آپ جھانک سکتے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی تھی، لیکن اس کے بعد تو وحی کا دروازہ بند ہے، کسی بندے کے بارے میں یہ اس کا دل نہیں ہم دیکھ سکتے۔ ان اللہ تعالی ینظر لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ حدیث واضح ہے، اللہ تعالیٰ چہرے اور مال نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں اور اعمال دیکھتے ہیں، ہم دل نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ دل میں کیا ہے؟ اعمال سے پتہ چلتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہی مسجد نبوی بنائی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر روزانہ 5 وقت گویا کہ ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، چیک کیا جاتا تھا، دیکھا جا رہا ہے کون بندہ نہیں آتا۔ 3 حدیثیں سناتا ہوں بخاری مسلم کی۔ نمبر 1، فرمایا ان اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، یہ نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس وقت تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، بس ٹھیک ہے چھٹی کرو۔ لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، رواہ البخاری۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے، ان فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے، کرولنگ کرتے ہوئے آئیں، یعنی زمین پہ گھسٹتے ہوئے، کرولنگ فوجی کرولنگ کرتے ہیں، لاتوہما ولو حبوا، نہیں آتے۔ اب آ جاتے ہیں عصر کی نماز، جس میں لوگ تجارت وغیرہ میں مصروف ہیں۔ اس کے بارے میں بخاری میں کیا فرمایا؟ تلک الصلاۃ المنافق، تلک الصلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس۔ منافق کی اثر کیا ہے؟ بیٹھا ہے دکان پہ، کاروبار پہ، سورج کو دیکھ رہا ہے، چھوڑنی نہیں ہے اس نے، پتہ ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یرقب الشمس حتی اذا کان بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے سورج غروب ہونے لگا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج طلوع اور غروب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ شیطان اپنے 2 سینگ اس کی سائڈ پہ کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ فقام فنقر 4، کھڑا ہوتا ہے 4 ٹھونگے مارتا ہے، نکر میں نہیں ٹھونگا، ٹھا ٹھا ٹھا، چلو جی ختم۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ یہ آیت ہے مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، یہ منافق ادھر ادھر درمیان میں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس پارٹی میں نہ اس پارٹی میں، نہ پکے مومن نہ پکے کافر، درمیان میں۔ مثل المنافق کمثل الشاة العائر بین الغنمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق کمثل الشاة العائر بین الغنمین یعیر الی هذه مرة وإلی هذه مرة، او کما قال، منافق اس بکری کی طرح ہے جو 2 لیوروں کے درمیان میں شفٹ کرتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک طرف نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس سے اگلی آیت جو میں پچھلی آیت تو ویسے پڑھ دی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھتے ہیں بڑی سستی سے، بڑی مصیبت سے،
کہ مغرو لا آئیے کی کریے مغرو لا دئیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نہیں نماز پڑھتے اس میں اللہ کی یاد کوئی نہیں ہوتی, بس دکھاوا ہوتا ہے, آئے چلے گئے. ان کی تو مجبوری تھی, وہاں تو سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا, ایک ہی مسجد تھی, مجبوری تھی, آنا پڑتا تھا. حاضری گویا کہ ایک لحاظ سے ہوتی تھی, ورنہ سیدھا سیدھا ٹھپا لگ جاتا تھا کہ یہ تو منافق نماز پڑھنے نہیں آتا. چیکنگ ہو رہی تھی گویا کہ. پھر فرمایا, مسلم کی روایت سنیے, یہ بخاری میں نہیں ہے, صرف مسلم میں ہے, تفرد مسلم ہے یہ. من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ هؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو, ایک ہے شناختی کارڈ کا مسلمان, ایک ہے اللہ کی بارگاہ کا مسلمان, مسلمان بن کے حاضر ہو, کیا کرے وہ بتائیے؟ کسی میں حدیث سنی ہے یہ؟ ہاں, جو آدمی من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما, آگے یہ نہیں کہا نماز پڑھے, یہ نہیں ہے, میں اصل میں پوچھنے جا رہا ہوں نماز پڑھے, نہیں, فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ. فَيُصَلِّ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, نماز پڑھیا کرو, نہ کہا حفاظت کرے ان 5 نمازوں کی جہاں پہ آذان ہوتی ہے, یعنی مسجد میں. ان اللہ تعالی, میں نماز پہ بیان نہیں کر رہا, وقت کم رہ گیا, میں تو منافقت پہ بیان کر رہا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى. اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت والی سنتیں جاری کی ہیں, جس میں یہ جماعت کی نمازیں ہدایت والی سنتیں ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ, اگر تم فلاں آدمی کی طرح گھر میں نماز شروع کر دو گے, لَزَلَلْتُمْ, تم گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا, عبداللہ بن مسعود ہے نا اس کے راوی, ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا, کہ نماز سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا تھا, إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ, مگر منافق نہیں آتا, مسجد نہیں آتے تھے, آتے ہی نہیں تھے مسجد, وہ منافق, پکے منافق صحابہ کے نزدیک. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا, پکا ٹھپا لگ جاتا تھا, یہ منافق ہے, یہ مسجد نہیں آتا. یہ منافق کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے پہلے بتا دیا, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ڈرامہ کر رہے تھے, جو فراڈ کر رہے تھے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. اس نے کلمہ پڑھا ہے, اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے, لیکن اس نے یہ طے نہیں کیا کہ میں نے پوری کی پوری اطاعت اختیار کرنی ہے, میں نے پورے دین پہ آنا ہے. اس کا ٹیسٹ نماز ہے, اس کا ٹیسٹ نماز ہے, وہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ بار بار ٹیسٹ ہو رہا ہے. پھر اگلا ٹیسٹ زکوٰۃ کا, اگلا ٹیسٹ زکوٰۃ کا تھا. وَمَا يَنْكِبُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. مسلم کی روایت ہے, ابن جمیل منافق زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ نے اس پہ فضل کیا, اس کو اپنا مال دے دیا ہے. دوسرا منافق ثعلبہ, وَمِنْهُمْ مَنْ نَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں آیت, سورۃ توبہ کی آیات ہے, ثعلبہ کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تو ہمیں مال دے دے, ہم تیرے رستے میں خوب خرچ کریں گے, یہ ثعلبہ ہے.
آ کے کہا اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، صدقے بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے مال دے دیا آپ علیہ السلام نے عامل بھیجا کہ زکوٰۃ دے دو، اس نے کہا یہ تو تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دیتا۔ فوراً نگاہ بدل گئی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا عَهْدُهُ، اللہ نے فرمایا ہم نے نفاق اس کے دل میں قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے کیا وعدہ توڑ دیا، اللہ سے اقرار کیا، ہم نے کلمہ پڑھ کے اقرار کیا اللہ سے، وعدہ توڑ دیا، نہیں دیتا زکوٰۃ، کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی حساب نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، پچھلے دنوں ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہوا، اچھی خاصی زیورات کی مالک تھی، اور والدہ صاحبہ ہماری بہت نیک خاتون ہے، انہوں نے ان کی ایک بچی کو چند دن پہلے پیغام بھجوایا کہ اپنی ساس نو کہے زکوٰۃ تے دے لے، زندگی تک کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں امی نے کیوں یہ بات کر دی، اس سے پیغام بھجوا دیا اس کو، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور اچانک سے وفات ہو گئی، چلی گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن معاملہ تو ختم نہیں ہوا، 50,000 سال کے لیے مسلم کی روایت ہے جو مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دے 50,000 سال کے لیے اس کا مال جہنم سے تبا تبا کے اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کی پیٹھ پر لگائیں گے لگائیں گے لگائیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں کریں گے۔ مسلم کتابوں اس میں مانع الزکوٰۃ پورا باب موجود ہے، مسلمان ہے، 50,000 سال بعد اس کا حساب، وہ یار 50,000 سال اتنی بڑی مدت ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، حساب لگایا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، دکانیں بھری ہوئی ہیں، کبھی حساب ہی نہیں لگایا کہ کتنا مال ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ فیکٹریوں میں گارمنٹس بھری ہوئی ہیں، فیکٹریوں میں جناب بڑے بڑے سامان بھرے ہوئے ہیں، پلاٹ خریدے ہوئے ہیں انہوں نے بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کتنا بڑا بڑا پلاٹ ہے، کروڑوں کا پلاٹ ہے، صرف تجارت کے لیے خریدا، اس پہ لاکھوں کی زکوٰۃ آئے گی، نہیں دیتے۔ 2 ٹیسٹ ہو گئے، یہ ٹیسٹ مدینے میں بار بار ہو رہے تھے، بار بار، نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ، ہر سال زکوٰۃ، ہر تیسرا ٹیسٹ تو جان لیوا ٹیسٹ تھا، جان لیوا ٹیسٹ، جہاد کا وقت آ جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا مسجد نبوی میں، چلو بھائی نام لکھاؤ جہاد کے لیے، چلو چلیں، ان کی تو جان نکل جاتی تھی، جی تو بڑا کرتا تھا لیکن کبھی نہیں گئے۔ ہائے ہائے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ تبوک کا موقع بہت سخت تھا، پہلے جان اس لیے چھوٹ جاتی تھی کہ فرض عین نہیں کرتے تھے جہاد کو، کہتے تھے ٹھیک ہے جو جا سکتا ہے چلا جائے۔ تبوک میں لشکر بہت بڑا تھا اور آخری لڑائی تھی، اللہ نے منافقوں کو ظاہر کرنا تھا، کہا ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ ہوئے اب کیا ہوگا؟ اب کوئی ادھر سے آتا ہے، حضرت میرے بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے عفا اللہ عنک، اللہ نے اے محمد آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کے بہانے قبول کر لیے؟ اور بعد میں فرمایا جب آپ واپس جائیں گے یہ بہانے کریں گے، کہو جاؤ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں، فَإِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ سب سے سخت لفظ ہے جو منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت صرف مدینے میں ہوتی تھی، بس مدینے میں یہ منافقت ہی ختم ہو گئی، نہیں بھائی، یہ منافقت ایک بیہیویئر ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہاں پر کوئی لباس کے اعتبار سے منافقت اختیار نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تو لوگوں نے لباس بھی غیروں کے پہن رکھی، شکلیں بھی غیروں کی ہیں، وہ تو ظہر اثر میں حاضریاں لگواتے تھے، عشاء فجر میں غائب ہوتے تھے، یہاں تو لوگ 5 نمازیں اڑا دیتے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں نماز کا، جمعہ ہی پڑھ لیا بس۔
وہاں مدینے کے بازار میں خود آپ علیہ السلام جاتے تھے. آج حدیث پڑھائی ہے, آپ علیہ السلام گئے ہیں, سبرت الطعام موجود تھا, آپ نے ہاتھ ڈالا اندر, کل رات کی حدیث پڑھی, ہاتھ ڈالا اندر, فوجد بللن, اس میں اندر سے گیلا تھا. آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا, او بیچنے والے, یہ غلہ بیچنے والے, یہ کیا ہے؟ کہا جی رات کو بارش ہو گئی تھی, اناج گیلا ہو گیا. فرمایا اوپر سوکھا کیوں پھیلا رکھا ہے؟ دکھاؤ نا سب کو. من غش فلیس منا, جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے مذہب پہ نہیں, ہمارے طریقے پر نہیں, ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ منافقت, یہ ایک طرز عمل ہے, یہ ایک سٹائل ہے, اور یہ اس زمانے کی منافقت سے بہت زیادہ ہے, 100 ٹائمز زیادہ ہے. ان کو تو اتنی جرأت ہی نہیں تھی, وہاں تو ماحول ہی ایسا تھا. ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں, میں آپ کو کوئی آپ پہ فتویٰ لگانے نہیں آیا, میں آپ کو تانا دینے نہیں آیا, میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے آ جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ پروٹوکول کے ساتھ سیدھے جنت جاؤ تو یہ دو رنگی چھوڑ دو, یہ نہیں چلے گی. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یخادعون اللہ وہو خادعہم, بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے, کئی دفعہ کہا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اگر دین میں کمی کرتے ہیں تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے. میں نماز چھوڑتا ہوں, اپنا نقصان کر رہا ہوں. زکوٰۃ نہیں دیتا, اپنا نقصان کر رہا ہوں. غیروں کے طریقے پہ غلط سلط کاروبار کرتا ہوں, اپنا نقصان کر رہا ہوں. حرام کھاتا ہوں, اپنا نقصان کر رہا ہوں. رشوت لیتا ہوں, اپنا نقصان کر رہا ہوں. میرے گھر میں پردہ نہیں, بے حیائی ہے, میرا نقصان ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, یہ بھی منافقوں کے بارے میں. فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں بے حیائی اور فحاشی کو عام کریں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ منافقت ہے بہت بڑی. عورتوں کا بے پردہ ہونا, ڈانس ہونے, مہندیاں, تیل, سٹک ڈانس, ڈسکو ڈانس. ایک دلہن بن کے آ رہی ہے, 75 بندے کیمرے لے لے کے اس کو دیکھ رہے ہیں. عورتوں کے اندر بھیڑ میں مرد گھسے ہیں, بدکاریاں پھیل رہی ہیں. یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں منافقوں کی علامت بیان کی. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہم کب تک دوسروں کو دیکھتے رہیں گے؟ یہ طرز زندگی چھوڑنا ہوگا, مکمل اطاعت اختیار کرنی ہوگی, مکمل اللہ رسول کی ماننی ہوگی ہر حکم میں. یہ مشکل نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے, مشکل میرے نفس کی ہے. دین کے چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود میں ہوں, میرا نفس ہے. کوئی میری بیوی, میرے بچے, میری فیملی کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. خاندان, معاشرہ سب سے بڑی رکاوٹ نہیں, سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں. میں نہیں مانتا. جس دن میں مان جاؤں گا کہ نہیں, میں نے مکمل فرما بردار اختیار کرنی ہے, خدا کی قسم کوئی ہلا نہیں سکتا. آپ کو کر کے دیکھ لو, سارا دین آسان ہو جائے گا. چلنا شروع کرو گے, اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیں گے. من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا, جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک بازو آتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے, اتیتہ ہرولۃ, میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. چلنے کی بات ہے, ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ میں نے چلنا ہے.
یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، آج ہی کر لیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پچھلی کی توبہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، ایک ایک چیز شریعت اور سنت کے مطابق کروں گا، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی پل صراط پر جب منافقوں کے پاس روشنی نہیں ہوگی اور وہ ترس رہے ہوں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، اور مومنین کی منتیں کریں گے کہ پلیز ہمیں تھوڑی سی لائٹ دے دو، اس وقت آپ خوش و خرم ہوں گے، آپ کی منزل آسان ہوگی، پل صراط آپ آسانی سے کراس کر جائیں گے، اور سیدھے جنت کے دروازے پر فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، فادخلوها خالدین، جاؤ چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ اس جنت کی انٹری چاہتے ہیں، اس کے لیے دو رنگی چھوڑنی پڑے گی، یک رنگ ہو کر ایک سمت پہ چلنا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔